وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور اذان کر دو یعنی اعلان کر دو اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے لوگوں کو، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن کیا اعلان کر دو؟ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ تعالی اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہے، ذمہ دار نہیں ہے ان کا۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو اگر وہ توبہ کر لیں فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ مشرکین سے کہا جا رہا ہے اگر تم توبہ کر لو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، لیکن اگر تم اللہ کے راستے سے، اللہ کے نبی کے راستے سے پھرتے ہو، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، کہ بے شک تم اللہ کو شکست دینے والے، ہرانے والے، عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب کی۔ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا یوم الحج الاکبر، حج اکبر کسے کہتے ہیں؟ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، صدق الله مولانا العظيم۔ الحمد للہ تعالیٰ آپ کے سامنے آج ہم نے سورہ توبہ کو آغاز کیا ہے، جس کو سورہ براءت بھی کہتے ہیں۔ اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم عمومی طور پر نہیں لکھی ہوتی ہے، اور پھر یہی عرفی طور پر کہا جاتا ہے کہ جب آپ سورہ توبہ کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ صورت نازل ہوئی ہے تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس صورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں لکھوایا ہے۔ اس وجہ سے وہی ترتیب صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی باقی رکھی، اور اس صورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھا۔ اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ سورہ انفال جو کل ہم نے ختم کی ہے اور سورہ توبہ جو اب آغاز ہوا ہے، ان دونوں کے درمیان قدرے چیزیں مشترک ہیں، قدرے چیزیں میوچول ہیں، ان کے موضوع، ان کے ٹاپکس کافی حد تک ملتے جلتے ہیں۔ یعنی اگر آپ ترجمہ پڑھتے ہوئے آئیں گے اور آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ صورت ایک الگ صورت ہے، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ایک بات کے دو پارٹ ہیں، اس میں سے ایک پارٹ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے سورہ انفال میں بیان کیا ہے، اور ایک پارٹ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں بیان کیا۔ سورہ انفال میں کیا ہے؟ سورہ انفال میں مسلمانوں کو غزوہ بدر کے متعلق ہدایت بیان کی گئی، قیدیوں کا کیا کرنا ہے، مال غنیمت کا کیا کرنا ہے۔ ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد پھر مسلمانوں کو کہا گیا کہ امانت کو، دیانت کو، آپس میں یونٹی کو، آپس میں اتحاد کو فروغ دو۔ اس کے بعد سورہ انفال میں یہ بات کہی گئی ہے کہ آپس میں منتشر نہ ہو، اختلافات نہ کرو۔ مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ لڑنا کیسے، مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا گیا۔ جب انہوں نے تیاری کر لی، معاہدے ہو گئے، تو معاہدے کی پاسداری کا حکم دیا گیا۔ اب سورہ توبہ کے اندر جب مسلمان تیار ہو چکے ہیں لڑنے کے لیے، اب سورہ توبہ یہ ان صورتوں میں سے ہے جو کہ قرآن کریم کی آخری میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں۔ اب اس سورہ توبہ کو نازل کیا جا رہا ہے کہ اب تم تیار ہو چکے ہو تو چلو اب تم لڑو، تو لڑائی کے متعلق اس صورت کو بیان کیا گیا۔ میں ایک ضمناً پورا کا پورا پیش نظر اور پس منظر آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ سب سے پہلے ہم نے سورہ فاتحہ کو پڑھا، اس میں بھی سورہ بقرہ کو پڑھا۔ سورہ بقرہ مدنیہ ہے، اور اس سورہ بقرہ مدنیہ کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہم نے اسپیشلی یہودیوں کے متعلق اور عیسائیوں کے متعلق جو معاملات تھے اس میں بیان کیے۔ اس کے اندر جو شرعی احکام تھے جو مدینہ میں نازل ہوئے ہیں، اسلام کی تکمیل کے وقت نازل ہوئے ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم نے موضوع بحث بنایا۔ اس کے بعد تیسرے پارے میں سورہ آل عمران شروع ہوئی، اور نجران کے عیسائیوں کا ایک قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عیسیٰ کے متعلق گفتگو کرنے آیا، تو سورہ آل عمران کے اندر آدھی سے زیادہ صورت میں ان عیسائیوں کا رد ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق جو ہے آپ کو اس میں معلومات اور انفارمیشن ملتی ہے۔ اس کے بعد آپ جب چوتھے پارے کی طرف آتے ہیں تو چوتھے سپارے میں سورہ نساء آ جاتی ہے۔ سورہ نساء کے اندر وراثت کے احکام ہیں، اور وراثت کے متعلق عورتوں کے احکام ہیں، گھریلو زندگی کیسے گزارنا چاہیے، عورتوں کے ساتھ میاں بیوی کے تمام جو معاملات ہیں وہ کس طرح گزارنا چاہیے، سورہ نساء کے اندر ہم نے وہ بیان کر دی۔
سورہ نساء کے بعد ایک اور صورت ہے مدنیہ، یہ 4 صورتوں کا گروپ ہے، بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ، یہ چاروں مدنیہ ہیں۔ مائدہ کے اندر آپ آتے ہیں تو مائدہ کے اندر پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہودیوں سے، اہل کتاب سے پھر خطاب ہے۔ مائدہ کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے کہ ان کی قوم نے ان سے دسترخوان اور نعمتوں کی فرمائش کی۔ اس میں پھر یہ بیان ہے کہ مشرکین نے جو جانور پالے ہوئے تھے کہ وہ فلاں جانور ہے، وہ حرام ہے، یہ حرام ہے، ان کے رد نازل ہوا۔ یہ 4 صورتیں مدنیہ ہیں مائدہ تک۔ اب مائدہ کے بعد ہم نے 7ویں سپارے میں سورہ انعام کو شروع کیا تھا۔ انعام کا معنی ہوتا ہے جانور، وہ جانور جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیے جاتے تھے، ان کے متعلق سورہ انعام میں ذکر ملتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، مشرکین مکہ کو یہ زوم تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پورے قصے کو آپ دیکھتے ہیں سورہ انعام میں اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، اس لیے کہ تمہیں جو زوم ہے کہ تم حضرت ابراہیم کی اولاد ہو، تو ابراہیم تو ایسے تھے، ابراہیم تو بتوں کو نہیں پوجتے تھے، ابراہیم تو ایک خدا کی عبادت کرتے تھے، تم کیا کر رہے ہو؟ تو سورہ انعام کے اندر مشرکین مکہ، کیونکہ وہ مکیہ صورت ہے، 4 صورتیں مدنیہ تھیں، پھر آ گئی انعام مکیہ۔ انعام کے اندر آپ دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو بیان کرنے کے بعد اور انبیاء کے نام ذکر کرنے کے بعد یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم کس ڈگر پہ چل رہے ہو، تم نام لیوا تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہو، لیکن تمہارے کام ابراہیم علیہ السلام جیسے نہیں ہیں۔ اس کے بعد سورہ آراف آتی ہے۔ سورہ آراف کے اندر ابتدا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم کا ذکر آتا ہے، حضرت آدم کے بعد ابلیس کا ذکر آتا ہے، اس کے بعد مسجد میں زینت اختیار کرنے کا ذکر آتا ہے، پھر آراف جو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ ہے آراف، اس کا ذکر ہم پڑھتے ہیں۔ اور 8ویں سپارے کے بالکل اختتام میں تمام حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سمود، قوم صالح، قوم لوط، ان تمام کا قصہ آتا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ آتا ہے۔ پھر 9ویں سپارے میں آپ دیکھتے ہیں آخری سورت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈیٹیل کے ساتھ ذکر آتا ہے۔ اب یہ دونوں مکیہ ہیں، آراف بھی مکیہ ہے اور انعام بھی مکیہ ہے۔ ان مکیہ صورتوں میں نے آپ کو بیان کیا تھا ابتدا میں کہ مکی صورتوں میں خطاب ہوتا ہے مشرکین مکہ سے، اور مدنی صورتوں میں عمومی طور پر خطاب ہوتا ہے اہل کتاب سے یا مسلمانوں سے۔ تو وہ آراف اور انعام جو مکیہ تھیں، اس میں مشرکین مکہ کو یہ بتایا گیا کہ دیکھو تم خدا کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مان رہے ہو، تو دیکھو پچھلی قوموں کو کہ اللہ نے ان کو نبیوں کو جھٹلانے اور اللہ کی کتابوں کو جھٹلانے پر کیا عذاب دیا۔ اب ان 2 صورتوں میں اللہ نے ان کو سمجھا دیا، اتمام حجت کر دی۔ کس میں؟ انعام میں اور آراف میں نبیوں کے قصے بھی سنا دیے، جھوٹی قوموں کے قصے بھی سنا دیے۔ اب بھی یہ نہیں مان رہے تھے، اب مدنی صورت آئی، کون سی؟ انفال۔ انفال میں کیا ہوا؟ پہلی جنگ ہوئی ہے مسلمانوں کی اور کافروں کے درمیان، وہ ہے غزوہ بدر۔ آپ دیکھ رہے سیکوینس، اگر پیچھے سے دیکھتے ہیں وہاں تو سیکوینس کیا ہے کہ اللہ رب العزت پہلے سمجھا رہا ہے، اتمام حجت کر رہا ہے، ساری بات سمجھا دی، قصے سنا دیے، جن پر عذاب آیا ان کی باتیں بتا دی، اب بھی اگر نہیں مانتے تو پھر اب انفال میں بدر کا ذکر ہو گیا، اور انفال کے اندر پہلی جنگ ہو گئی، پہلی چوٹ لگی اور اللہ کے عذاب کی ایک قسط ان کو مل گئی ہے۔ وہ کون سی؟ بدر کے اندر اللہ نے 313 کو 1000 پر فتح عطا فرمائی۔ پھر مسلمانوں کو بیان کیا کہ یہ پہلی جنگ نہیں ہے تمہاری، اب جنگوں کا آغاز ہو گیا، اب تم ایک پاور بننے جا رہے ہو، اب تم ایک طاقت بننے جا رہے ہو۔ اور دنیا کے قصور ہے، جب کوئی نئی طاقت ابھرتی ہے، کوئی ریولوشن لاتا ہے، کوئی انقلاب لاتا ہے، تو پھر اس کے لیے جنگی محاذ کھل جاتے ہیں۔ بڑی بڑی طاقتیں جو اس وقت بھی موجود تھیں، قیصر روم تھا اس وقت، رومن امپائر تھا، آپ دیکھتے ہیں پرشین امپائر تھا، اس زمانے کے اندر وہ جو قبائلی نظام تھا، ان میں جو طاقتیں بڑی بڑی تھیں، مسلمانوں کو انفال میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اب بدر میں تم جیت گئے، اس سے مراد یہ نہیں کہ اب ختم ہو گیا، اب تو شروع ہوئی ہے کہانی۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب سب سے پہلی چیز کیا کرو؟ آپس میں اتحاد۔ دوسری چیز یہ کرو کہ اپنے آپ کو قوت میں مضبوط کرو، لڑنے میں مضبوط کرو، گھوڑے خریدو، جس طرح قرآن کے اندر آیت آئی تھی۔ پھر دوسری چیز تھی پولیٹیکل نظام سمجھایا گیا اسی صورت کے اندر سورہ انفال میں، کہ جو لوگ صلح کرنا چاہ رہے ہیں ان سے کمٹمنٹ، کوئی معاہدہ وغیرہ کر لو، ڈیڈ بنا لو ان کے ساتھ، معاہدے کی تم بھی پاسداری کرو، وہ بھی پاسداری کریں۔ اب یہ تمام چیزیں بیان کر دی گئیں سورہ انفال میں۔ اب اس پورے آپ جو ہے پس منظر کو سمجھیے۔ اب ان تمام چیزوں کے بعد بھی جب مشرکین مکہ نے اور دیگر لوگوں نے جن سے مسلمانوں کے معاہدے تھے، ان لوگوں نے معاہدے توڑ دیے۔ معاہدے کس طرح توڑے کہ
सुलह हुदैबिया हुई है 6 हिजरी में। सुलह हुदैबिया के अंदर आपस से मुश्रिकीन मक्का और मुसलमानों के दरमियान ये सुलह हुई है कि आपस में लड़ेंगे नहीं, और जो हमारे सपोर्टर्स हैं, मदीने वालों ने कहा कि जो हमारे कबीले सपोर्टर्स हैं, और मक्के वाले मुश्रिकीन ने कहा जो कबीले हमारे सपोर्टर्स हैं, जिसको हलीफ कहते हैं, उन सपोर्टर्स पर भी न तुम हमला करोगे ना हमला करेंगे। तो बनु बकर जो मुश्रिकीन मक्का का सपोर्टर था उसने हमला कर दिया बनु खज़ा पर, और बनु खज़ा सपोर्टर था मुसलमानों का हलीफ था। तो गलत चीज किसकी तरफ से हुई? मुआहिदा टूटा किसकी तरफ से? मुश्रिकीन मक्का की तरफ से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर अबू सुफियान ईमान नहीं लाए थे, वो आए और उनके जहन में ये बात आ गई कि क्योंकि अब मुआहिदा टूट चुका है और अब जो है वो दोबारा से जो है वो रिक्रिएट करके आए, दोबारा से तजदीद करके आए मुआहिदे की। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया, और 8 हिजरी में उस सुलह हुदैबिया के मुआहिदे टूटने की पादाश में हुजूर अलैहिस्सलाम ने 1.25 लाख सहाबा को लेकर मक्के पर हमला कर दिया, और बहुत कम खून खराबे के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 8वीं हिजरी में मुसलमानों को फतह मक्का अता फरमा दी। 6ठी हिजरी में हुदैबिया हुआ। अब वो हुदैबिया की शर्तें बनी हैं मददगार फतह मक्का के लिए। फतह मक्का हो गया। फतह मक्का के बाद क्या हुआ? 9 हिजरी आई। तो अब फतह मक्का हुआ था रमज़ान शरीफ में, तो मुसलमानों ने फतह मक्का किया। तो फतह मक्का के बाद पहला हज जो आया है मुसलमानों की क़यादत में, वो आया है 8वीं हिजरी का। 8वीं हिजरी में क्योंकि रमज़ान ने फतह हुआ था, रमज़ान के बाद 3-4 महीने हज में रह गए थे, तो 8वीं हिजरी में जो हज हुआ है वो हज हुआ है बिल्कुल जाहिलाना तरीके से, जो कि मुश्रिकीन मक्का का तरीका था। 9वीं हिजरी आई। 9 हिजरी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों का अमीर बनाया जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ एक काफ़िला रवाना किया और कहा कि अबू बकर तुम जाओ, इस काफ़िले के तुम अमीर बनो और अमीर बनकर लोगों को हज करवाओ। 9वीं हिजरी का हज वो था कि जिसमें मुश्रिकीन भी शामिल थे और मुसलमान भी शामिल थे। मुश्रिकीन अपने अंदाज से हज कर रहे थे, हज़रत अबू बकर मुसलमानों को अपने अंदाज से हज करवा रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना 8वीं में गए ना 9वीं में गए। हुजूर का जो हज है हम उसको कहते हैं हज्जतुल वदा। वो कब हुआ? वो 10वीं हिजरी में हुआ। मैंने एक दर्स में आपको बयान किया था, पाकिस्तान के अंदर जब इस्लामिक लेक्चरर की पोस्ट आती है 17-18 ग्रेड की, तो मैंने आपको एक दर्स में बयान किया था, वहाँ पर एक सवाल आता है MCQs में कि बताइए मुसलमानों ने कौन सी हिजरी में पहला हज किया है? तो अक्सर लोगों को याद होता है 10वीं हिजरी का, क्योंकि उसमें हुजूर ने हज किया है। लेकिन असल जो मुसलमानों ने हज पहला किया है वो किया है 9वीं हिजरी में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 9वीं हिजरी पर अपने काफ़िले को लेकर जाने लगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो इब्तदा की 30 से 40 आयतें हैं जो सूरह तौबा की, इन 30 से 40 आयतों को नाजिल फरमाया अपने हबीब पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हुजूर पर जब ये आयत नाजिल हुई तो हुजूर ने, काफ़िला निकल चुका था, अबू बकर जा चुके थे, तो हज़रत अली के मुर्तदा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पीछे अपनी ऊँटनी पर रवाना किया और जाकर कहा कि अली अरफा के दिन यानी हज वाले दिन ऐलान कर देना इन आयात को पढ़ के कि अल्लाह ने अब मुश्रिकीन के ये बात फरमा दी है। हज़रत अली मुर्तदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने से निकले, और अभी ज़ुल्हुलैफ़ा जिसको अबियार अली कहते हैं, मदीने और मक्के के दरमियान जो मीक़ात है, हज़रत अबू बकर वहाँ पहुँचे थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो हज़रत अबू बकर ने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की आवाज़ आ रही। आप रुक गए और आप परेशान होकर पूछने लगे अली क्या हुआ? तो कहा हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझे चंद आयात देकर भेजा है और कहा है कि वहाँ जाकर ये चंद ऐलानात कर देना आज हज के मौके पर। अब वो हज के मौके पर हुजूर ऐलान क्यों करवा रहे हैं कि पूरे अरब के अंदर जो सबसे बड़ा इवेंट होता था जिसमें सब लोग जमा होते थे वो हज होता था। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाकर हज में आज ये ऐलान कर दो। ऐलान क्या था कि जो अब आयत पढ़ेंगे ये ऐलान है, और 3 ऐलान और किए गए कि काफिर जन्नत में दाखिल नहीं होगा, मुसलमान जन्नत में दाखिल होंगे, और फरमा आइंदा साल से कोई मुशरिक हज नहीं कर सकेगा, और तीसरी चीज़ ये है कि कोई भी नंगा होकर काबे का तवाफ नहीं करेगा। ये 3 चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, इसलिए कि अगला साल हुजूर की चाहत थी कि हुजूर हज करें। तो हुजूर हज पर जाने से पहले चाहते थे कि जितनी भी जाहिलाना रसूमात हज में
مشرکین کی طرف سے شامل کی کر دی گئی ہیں، 9 کے اندر سب ختم کر دی جائیں۔ ننگے ہو کر جو طواف کرتے تھے، حضور نہیں چاہتے تھے کہ میں طواف کروں اور لوگ ننگے ہو کر گھوم رہے ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں ہجری میں، کیونکہ مسلمان 8ویں میں تو مکہ فتح کر چکے تھے، تو 9ویں کے اندر تو مسلمان بہت پاور میں تھے، بہت طاقت میں تھے، اور 7ویں ہجری میں غزوہ 8ویں کے اندر ہی غزوہ حنین بھی ہو چکا تھا۔ انشاءاللہ میں آگے چل کر گفتگو کروں گا، تفصیل دوں۔ غزوہ حنین کیوں ہوا تھا کہ جب فتح مکہ کر لیا تو طائف میں 2-3 قبائل رہتے تھے، ان طائف کے اندر دو قبائل رہتے تھے، انہوں نے سوچا کہ اب اگلا نمبر ہمارا ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کے لیے لشکر تیار کرنا شروع کر دیا، اور 8ویں ہجری کے اندر ہی مسلمانوں کو سرکار دو عالم علیہ السلام نے جمع کیا، اور 12,000 کا لشکر لے کر حضور حنین کے مقام پر پہنچے جو طائف کے قریب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا۔ ابتدا کے اندر مسلمانوں کو تھوڑا نقصان ہوا، اور بعد میں اللہ نے غزوہ حنین کے اندر ہی مسلمانوں کو فتح کامیابی عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ 7ویں ہجری میں غزوہ موتا ہو چکا تھا۔ غزوہ موتا کیا تھا؟ غزوہ موتا کے اندر یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب صلح حدیبیہ کی ہے، صلح حدیبیہ کے بعد 7ویں ہجری تک حضور نے اپنا کوئی بھی جو پیامبر جو ہے، آپ کا کوئی بھی میسنجر کسی بھی قبیلے کی طرف دعوت دینے نہیں گیا تھا۔ جب صلح حدیبیہ ہو گئی اور امن ہو گیا، لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے، تو حضور نے 7 ہجری کے بعد 7ویں ہجری میں عرب کے مختلف قبائل میں اپنے میسنجرز بھیجنا شروع کی، اپنے ایلچی، اپنے ایمبیسڈرز بھیجنا شروع کی۔ تو جو عرب کے قبیلے جو شام وغیرہ کی طرف آباد تھے، وہ آتے تھے بیزنٹائن امپائر کے نیچے، یعنی کہ رومن امپائر کے نیچے آتے تھے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے قافلوں کے اندر جو 15 لوگ میسنجر بن کے گئے تھے، ایمبیسڈر بن کے گئے تھے، 2-3 عیسائی قبیلوں نے ان کو مار دیا۔ اور یہ قانون تھا سفیر کا کہ اگر سفیر کہیں پیغام لے کے جاتا ہے، آج بھی وہ قانون ہے، لا ہے، کہ چاہے کتنے ہی اختلافات ملکوں کے درمیان ہوں، لیکن سفیر کا قتل ملک کا قتل تصور کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو ہے وہ انہوں نے لاشیں بھجوا دی، اور ایک جو بندے بچ گئے وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو حضور علیہ السلام نے زید بن حارثہ کو امیر بنایا، عبداللہ بن رواحہ، جعفر طیار، حضرت خالد بن ولید کی پہلی جنگ تھی، اور پھر یہ تمام کا تمام غزوہ موتا کا یہ جو قافلہ تھا، اس کو نبی کریم علیہ السلام نے اردن کی سائڈ پہ، شام کا علاقہ ہے، وہاں بھیجا، اور وہاں غزوہ موتا واقع ہوا۔ زید بن حارثہ شہید ہوئے، عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، جعفر طیار حضور کے چچا رضی اللہ تعالی عنہ اس پہ شہید ہوئے، یہ لوگ شہید ہوئے۔ پھر خالد بن ولید نے ایک ٹیکنیکل چیز استعمال کی، 3000 بندے تھے وہاں، قریب 1,00,000 کے قریب فوج تھی، اور آپ نے کچھ جنگی تدبیریں اختیار کی جس کی وجہ سے وہ لوگ بھی پیچھے ہٹے، یہ لوگ بھی پیچھے ہٹے، اور یہ 3000 کے اندر قافلہ واپس مدینہ المنورہ لے کر روانہ ہوئے۔ تو غزوہ موتا ہو چکا ہے، غزوہ حنین ہو چکا ہے۔ لوگوں نے دیکھ لیا کہ مسلمان اتنی پاور میں ہیں کہ یہ بیزنٹائن امپائر کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر لڑنے کے قابل ہو گئے۔ حنین جیت چکے تھے مسلمان، مکہ فتح ہو چکا تھا۔ اب اس سارے سینیریو کو دیکھ کر مسلمان ایک اسٹیٹ بنا چکے۔ اب اس صورت کو سمجھیے آپ، ایسا نہیں کہ مسلمان تلوار لے کر اولا مانو، مسلمانوں نے پورا ایک پاور بنایا، اللہ نے مسلمانوں کو ایک طاقت دی ہے۔ یہ مسلمان جو کہہ رہے آئندہ مشرک حج نہیں کریں گے، کیسے کہہ رہے ہیں؟ نبی میں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان اپنا ایک پورا پاور بنا چکے ہیں۔ مشرکین یہ جان چکے ہیں کہ مسلمانوں میں اب اتنا پاور آ چکا ہے کہ یہ بیزنٹائن امپائر جو اس وقت سپر پاور ہیں، ان سے لڑنے کے لیے تئی پہنچ چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حنین کے اندر یہ مشرکین کے جو بڑے بڑے سردار و قبیلے تھے جو بڑی طاقت میں، ان سے جیت چکے ہیں۔ تو اب مسلمانوں کو حکم ہو رہا ہے کہ 9ویں ہجری میں جا کر یہ کہہ دو کہ بھائی بات یہ کہ جن جن سے معاہدے کیے ہوئے ہیں مسلمانوں اور ان کے درمیان، جن سے کوئی معاہدے کی مدت نہیں بیان کی ہے کہ کب تک ان کا معاہدہ چلے گا، اور جنہوں نے معاہدے توڑے ہیں خود، اے حبیب ان کو مہلت یہ دے دیں کہ ان کے پاس 4 مہینے ان کے پاس، جن کی مدت مقرر نہیں ہے، یا جن کی مدت مقرر تو تھی 1-2 سال، لیکن انہوں نے خود سے معاہدہ توڑا، اب ان کو آپ الٹیمیٹم یہ دے دیں کہ 4 مہینے ان کے پاس ہیں، مکے کے اندر، عرب کے اندر وہ گھومے پھرے، یا تو اسلام لے آئیں اور یا پھر یہ جگہ خالی کر دیں، ورنہ ان کے خلاف قتال ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ بیان کی گئی کہ جو لوگ جن کے معاہدے کی مدت مقرر ہے، جیسے سال ہے، اور انہوں نے اپنا معاہدہ توڑا بھی نہیں ہے،
انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی مسلمانوں کے دشمن کی مدد بھی نہیں کی ہے، تو حبیب ان سے معاہدہ ہوا ہے اور ان لوگوں نے خلاف ورزی نہیں کی، تو ان کی مدت 4 مہینے نہ رکھیں، بلکہ اگر 9 مہینے باقی ہیں، 10 مہینے باقی ہیں، تو وہ 10 مہینے 11 مہینے جتنے بھی باقی ہیں وہ پورے کیجئے، لیکن دوبارہ سے رینیول نہیں ہوگا معاہدہ۔ مشرکین جو ہیں اس عرب کی پٹی سے خالی ہونے چاہیے۔ اب یہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ 2 طریقے سے، ایک حضور کی نبوت ہے عام، ایک ہے حضور کی نبوت خاص۔ حضور نبی ہیں عام سب کے لیے، اور خاص طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس علاقے میں بھیجے گئے وہ علاقہ کون سا تھا؟ وہ تھا مکے کا علاقہ۔ کتاب بھی ان کے پاس آ گئی، نبی بھی ان کے پاس آ گئے، معجزے بھی انہوں نے دیکھ لیے۔ تو اللہ کی عادت یہ ہے کہ جب کوئی قوم کے پاس اللہ نبی بھیج دیتا ہے، کتاب بھیج دیتا ہے اور معجزے بھیج دیتا ہے، تو اللہ کی عادت کیا ہے کہ اللہ کی عادت یہ ہے کہ اگر وہ لوگ پھر بھی نہیں مانتے تو عذاب آتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو 8ویں سپارے کے لاسٹ کوارٹر میں نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ان سب کے قصوں سے بیان کیا تھا کہ اللہ کی عادت کیا، اللہ نبی بھیجتا ہے، دلیل بھیجتا ہے، قرآن کتاب بھیجتا ہے، اور نہیں مانتے تو عذاب بھیجتا ہے۔ مکے والوں کے پاس، مشرکین عرب کے پاس یہ ساری چیزیں آ چکی تھیں، نبی آ چکے تھے، کتاب آ چکی تھی، معجزے آ چکے تھے، اب بھی وہ نہیں مان رہے تھے، تو اللہ نے اب مسلمانوں کے ہاتھوں نے یہ عذاب دلوایا مہلت دے کر، 4 مہینے نکل جاؤ، اب تمہارا قتال کیا جائے گا۔ یہ اللہ کے اسی عذاب کا انداز ہے جو اللہ نے پچھلی قوموں پر برسایا۔ اللہ اکبر۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 9ویں ہجری میں یہ اعلان کر دیا کہ علی جاؤ اور عرفے کے دن جو مشرکین بھی موجود ہوں گے حج کے موقع پر، اعلان کر دو یہ آیت پڑھ کے۔ کیا اعلان کر دو؟ یہ سورہ توبہ بھی مدنیہ ہے اور اس کے اندر 16 رکوع ہیں اور اس میں 129 آیتیں ہیں۔ یہ شروع ہو رہا ہے 10ویں سپارے کے صلی اللہ علیہ وسلم سیکنڈ کوارٹر سے شروع ہو رہی ہے، اور 11ویں سپارے کے فرسٹ کوارٹر سے 1 رکوع زیادہ ہے، وہاں پر یہ ختم ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ یونس کو جو ہے وہ تلاوت کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل۔ اب سنیے آیات کو، اس سارے پس منظر کو سمجھنے کے بعد، مسلمان پاورز میں اس کو سمجھنے کے بعد اب سمجھیے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اور اللہ اور اس کا رسول بری ہے اس ذمہ داری سے، بری ہے، آزاد ہے، کوئی اب کمٹمنٹ کے ہم پابند نہیں ہیں۔ الی الذین عاہدتم من المشرکین، جو تم نے معاہدہ کیا تھا مشرکین سے، ان کو اعلان کر دو، مشرکین کو بتا دو کہ اللہ اس کا رسول اب بری ہے، ذمہ دار نہیں ہے اس معاہدے کا جو تم نے مشرکین سے کیا تھا۔ اب یہ کن معاہدے کی بات ہو رہی ہے جس میں مدت مقرر نہیں ہے یا ان کی طرف سے خلاف ورزی کی گئی ہے؟ فسیحوا فی الارض، تو اے مشرکوں فسیحوا فی الارض، زمین میں پھرو، 4 اشہر، 4 مہینے، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور 4 مہینے کے اندر اندر اپنی راہ متعین کر لو، ذہن دماغ میں بٹھا لو کرنا کیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ، اور جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم اللہ کو شکست نہیں دے سکتے، تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالی مخزی الکافرین، بے شک کافروں کو ضرور ذلیل و رسوا کر کر ہی رہے گا۔ یہ جو آیات ہیں یہ سورہ توبہ ان آیات میں سے ہے، ان صورتوں میں سے ہے جس کا تجزیہ کرنا کافی مشکل ہے۔ یہ وہی صورت ہے جس صورت کے متعلق جو مستشرقین آپ دیکھتے ہیں، وہ مستشرقین جو ہے وہ ان آیات پر اعتراض کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں معاذ اللہ اسلام تو دہشت گردی کا مذہب ہے۔ اب انڈیا کے اندر بھی ایک بندہ تھا وسیم رضوی کے نام سے، وہ لعین، اس نے بھی قرآن کریم کے اندر سے کہا کہ کچھ آیاتیں جن کو نکال دینا چاہیے، اور اس نے ان آیات کی طرف ہی جو ہے وہ انڈین گورنمنٹ کی جو ہے وہ توجہ دلائی تھی، اور کافی مسلمان جو انڈیا کے ہیں انہوں نے وہاں پر اعتراض کیا تھا، تو وہ ان آیات کی بات کر رہا تھا۔ لیکن ان آیات کے پس منظر کو سمجھے بغیر کہ مسلمانوں پر یہ کس کنڈیشن میں نازل ہوئی ہیں، مسلمان اس وقت کس سچویشن میں تھے، اور مسلمانوں کو کس تناظر میں یہ بات کہی جا رہی ہے، اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے تجزیہ کرنے سے پہلے اس کے متعلق ہر ایک پہلو کو جاننا بہت ضروری ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ،
اور اذان کر دو، اعلان کر دو. اذان کا معنی اعلان ہی ہوتا ہے نا. اللہ کہتا ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. اور اذان کر دو یعنی اعلان کر دو اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے لوگوں کو یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن. کیا اعلان کر دو؟ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ تعالی اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہے، ذمہ دار نہیں ہے ان کا. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو اگر وہ توبہ کر لیں فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ مشرکین سے کہا جا رہا ہے اگر تم توبہ کر لو تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، لیکن اگر تم اللہ کے راستے سے، اللہ کے نبی کے راستے سے پھرتے ہو، فَعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، کہ بے شک تم اللہ کو شکست دینے والے، ہرانے والے، عاجز کرنے والے نہیں ہو. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب کی. اس میں ایک لفظ استعمال ہوا یوم الحج الاکبر. حج اکبر کسے کہتے ہیں؟ حج اکبر سے مراد ہے یوم عرفہ کا دن. عرب کے لوگ عمرے کو حج اصغر کہتے تھے، اور جو حج اکبر جو عرفات کے میدان میں وقوف کیا جاتا تھا اس کو حج اکبر کہتے تھے. عوام میں ایک بات مشہور ہے کہ جس دن جمعہ ہو اور اس دن حج بھی ہو جائے، یعنی اس دن یوم عرفہ ہو، اس کو بھی حج اکبر کہتے ہیں. کسی صریح حدیث میں یہ لفظ ملتا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود فرمایا ہو کہ جس دن جمعہ ہو اس دن اگر حج بھی ہو تو وہ حج اکبر ہوتا. اس بنیاد پر چند مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ بس یہ عوام کی بنی بنائی بات ہے، اور اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جمعہ والا جو حج ہوتا ہے وہ حج اکبر ہوتا ہے. لیکن ایک بہت بڑے عالم گزرے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی الحظ الاوفر فی الحج الاکبر، عربی میں پوری کتاب ہے. انہوں نے دلائل سے ثابت یہ کیا ہے کہ جس دن جمعہ ہو اس دن اگر 9 عرفہ ہو تو وہ حج اکبر ہوتا ہے ثواب کے اعتبار سے. اور ایک بہت بڑے تابعی بھی ہیں اور ایک بہت بڑے بزرگ ہیں علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں بات لکھی ہے کہ جو حج حضور علیہ السلام کے حج کے دن سے موافق ہو جائے. حضور نے کون سے دن حج کیا تھا؟ حضور نے جو 10ویں ہجری میں حج کیا ہے 9 ذی الحجہ کو، وہ جمعے کا دن تھا. تو کہتے ہیں حضور نے جس دن حج کیا تھا اگر وہی دن آ جائے مسلمانوں کے پاس تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ حج اکبر ہی کہلاتا ہے. پھر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھو حضور علیہ السلام کی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ سارے ہفتوں میں افضل دن جمعے کا ہوتا ہے. حضور کی حدیث یہ بھی بیان کرتی ہے کہ عام دن میں صدقہ دینا اور جمعے کے دن صدقہ دینا یہ دگنا اجر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جمعے کے دن کی برکت سے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جمعے کی عبادت کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا کر دیتا. تو اس حدیث کو اٹیچ کرتے ہیں وہ جمعے کے دن حج کی حدیث سے، اور کہتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن حج کرے اور جو حج جمعے کے دن آ جائے تو اللہ رب العزت حاجی کو اس ایک حج کی جگہ 70 حج کا ثواب عطا فرماتا. تو اس پر علماء نے تحقیق کی. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، کئی فقہاء ہیں کہ جنہوں نے حج اکبر کی یہ تفصیل دی ہے اور دلائل سے پوری کتابیں لکھی. تو زیادہ تر یہ کہ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے اور لوگوں کو جو ہے انکریج کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہی بات ماننا زیادہ اہم ہے کہ اگر حج جمعے کے دن آ جائے تو وہ دن جو ہے وہ اس سال حج کرنا چاہیے. اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اللہ نے آپ کو اگر آسانیاں فراہم کی ہیں تو. اور الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب جمعے کے دن آتا ہے تو وہ سال تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے حج کا. اللہ تعالیٰ نے جن کو نصیب فرمایا ہو انہوں نے دیکھا ہو کہ اگر حج جمعے کے دن جب آتا ہے آپ دیکھیں مکہ مدینہ پورا عرب بھی وہاں پہنچا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ سب چاہتے ہیں کہ حج جمعے کے دن مل جائے تو کیا ہی بات ہے. لیکن یہاں سے مراد جمعے کا حج نہیں ہے، یہاں سے مراد کیا ہے؟ یوم الحج الاکبر. اس سے مراد ہے 9 ذی الحجہ کے دن جو 9ویں ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں حضرت علی کو ساتھ بھیجا گیا اور اعلان کیا جا رہا ہے. آگے سنیے، الا الذین عاہدتم من المشرکین. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان کو 4 مہینے کی مہلت دو، مگر وہ لوگ عاہدتم جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے، من المشرکین مشرکین میں سے، ثم لم ينقصوکم شیئا،
اور انہوں نے اس میں کوئی بھی تم سے کمی نہیں کی ہے، کوئی بھی کوتاہی نہیں کی ہے، معاہدے میں کوئی نقص پیدا نہیں کیا ہے۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور نہ کسی تمہارے دشمن کی پشت پناہی کی ہے، نہ اس کی مدد کی ہے۔ تو فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو پورا کرو ان کے معاہدے کی مدت کو۔ اگر انہوں نے مس کمٹمنٹ نہیں کی ہے تو تم نے جو زبان دی تھی 1 سال کی، 2 سال کی، 9 مہینے کی، تو جو زبان دی ہے اس کو پورا کر لو۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ 4 مہینے کن کے لیے ہیں؟ جن سے کوئی مدت مقرر نہیں ہے۔ دوسری چیز کون ہے؟ جنہوں نے معاہدے خود توڑا ہے، ان کے لیے 4 مہینے، اور جنہوں نے معاہدہ خود نہیں توڑا ہے اور ان سے مدت مقرر ہے 9 مہینے، 10 مہینے، 11 مہینے، سال، 2 سال، تو اب اللہ ان کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ مسلمان اپنی کمٹمنٹ سے پیچھے نہیں ہٹے، جنہوں نے معاہدہ نبھایا ہے ان کے ساتھ تم بھی نبھا لو۔ ان اللہ یحب المتقین، اور بے شک اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے۔ فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اور جب یہ حرمت والے 4 مہینے ختم ہو جائیں، یہ حرمت والے مہینوں سے مراد وہ نہیں ہے رجب اور ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ اس حرمت والے مہینوں سے مراد یہ کہ ان 4 مہینوں میں چونکہ ان لوگوں کو امن دیا جا رہا تھا، تو ان کے لیے تو یہ امن والے مہینے حرمت والے ہو گئے نا۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اور جب یہ ختم ہو جائیں اشہر الحرم، یہ مہینے حرمت والے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، یہ ہے سخت بات، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو تم مشرکوں کو قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، وَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑ لو، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کا حصار کرو، ان کو گھیرے میں لاؤ، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور بیٹھ جاؤ گھات لگا کر ہر مقام پر جہاں تمہیں یہ ملے۔ اب یہ اللہ کے عذاب کا ٹکڑا ہے ان مشرکین مکہ کے لیے کہ جن مشرکین مکہ کے پاس کتاب، نبی، معجزے آ چکے تھے، ان کے لیے۔ اب اس آیت کو مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے قرآن تو یہ کہہ رہا جہاں مشرک ملے پکڑ کے مارو اس کو۔ اب کوئی ترجمہ اس کو پڑھے تو ترجمے سے کیا سمجھے گا؟ ترجمے سے یہ سمجھے گا اللہ کہہ رہا ہے کہ جب حرمت والے مہینے تمہارے ختم ہو جائیں تو یہ کہتے ہیں بھائی حرمت والا مہینہ مسلمانوں کے نزدیک رمضان ہے، جس سے رمضان ختم ہو پکڑو مارو۔ اب جس کو پتہ نہیں ہے پس منظر، جس کو اس کو بیک گراؤنڈ نہیں پتا، جس کو اس آیت کا مفہوم نہیں پتا، وہ کیا مراد لے گا اس؟ تو اللہ کہہ رہا فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں تم انہیں پاؤ، وَخُذُوهُمْ، انہیں پکڑ لو، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کو ان کا حصار باندھو، ان کو گھیرے میں لاؤ، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور بیٹھ جاؤ گھات لگا کر ان کے لیے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، بس اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کے راستوں کو چھوڑ دو، ان کے راستوں کو چھوڑ دو، ان کے راستوں میں نہ بیٹھو، پھر انہیں آزادی سے گھومنے دو۔ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تو ان کے راستوں کو چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان۔ یہ آیت پیش کی تھی حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ عنہ۔ ہوا کیا کہ حضور کا وصال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ قبیلوں نے کہا کہ ہم مسلمان رہیں گے، نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کسی شخص نے اگر حضور کی زندگی میں زکوٰۃ میں ایک اونٹ کی رسی بھی دی تھی اور اب وہ حضور کے بعد اس اونٹ کی رسی دینے سے بھی منع کرے گا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، زکوٰۃ تو دینی پڑے گی۔ تو اب کچھ صحابہ نے کہا کہ چلیں آدھا اسلام تو مان رہے ہیں نا، نماز تو مان ہی رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہہ بھی رہے ہیں، تو ان کی طرف قتال کرنا، ان سے لڑنا ٹھیک نہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی اور کہا اللہ نے 3 چیزیں بیان کی ہیں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اگر وہ توبہ کر لیں، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں، یہ 3 چیزیں کریں گے تب انہیں چھوڑو گے تم۔ تو یہ جو مجھ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ 2 چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ایک چیز چھوڑ رہے ہیں، تو یہ 3 چیزیں پوری نہیں کر رہے تو میں ان کے خلاف قتال کروں گا۔ تو انہوں نے اس آیت کو حضرت ابو بکر نے دلیل بنایا تھا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کو کیا کریں، ان کے راستوں کو چھوڑ دیں، اگر یہ تینوں چیزیں کر لیں۔ اس آیت کو بنیاد بناتے ہیں امام شافعی،
امام احمد بن حنبل، امام مالک، ان تینوں کے نزدیک بے نمازی کو جو ہے وہ حاکم اسلام سزا دے گا موت کی، جو نماز نہیں پڑھتا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ ایمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ وہ اس آیت سے مراد یہ لیتے ہیں، ایک شخص ہے وہ جو نماز کو فرض تو مانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک کے نزدیک تو جو پڑھتا نہیں ہے اس کو بھی لٹکا دو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص ہے جو پڑھتا نہیں ہے تو نہ پڑھنے کا گناہ اور ہے، ایک ہے کہ جو بولتا ہے مطلب وہ کہتا ہے کوئی حیثیت ہی نماز کی نہیں ہے، اوکے، کوئی نماز کا وجود ہی اسلام میں نہیں ہے، زکوٰۃ کا کوئی فرض و واجب ہونا اسلام میں، زکوٰۃ کیا ہے، واٹ از زکوٰۃ، واٹ از نماز، وہ کہتا ہے نماز ہے ہی نہیں، زکوٰۃ ہے ہی نہیں، اس کا مقصد ہے وہ کفر کر رہا ہے۔ ایک ہے وہ کہہ رہا نماز فرض ہے، ایک کہہ رہا زکوٰۃ فرض ہے لیکن ہاں میری کوتاہی ہے کہ میں نہیں دیتا یا میں نماز نہیں پڑھتا، دیٹس اے ڈفرنٹ سینیریو۔ امام اعظم کیا لکھتے ہیں؟ صرف امام اعظم کہتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا حاکم اسلام کو چاہیے کہ ان کو ڈال دیں جیل میں، قتل نہ کریں، ان کو جیل میں ڈال دیں۔ اچھا وہ تینوں ائمہ کیا دلیل دیتے ہیں؟ وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ ایمان کریے کہ توبہ کریں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، لیکن یہاں پر اقاموا الصلاۃ سے مراد نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز کی فرضیت کو ماننا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مراد زکوٰۃ کی فرضیت کو ماننا ہے۔ جو زکوٰۃ کا ہی انکار کر دے اسلام میں، نماز کا ہی انکار کر دے اسلام میں، تو پھر وہ جناب اسلام کے دامن میں داخل نہیں ہے۔ جس طرح مسلمانوں میں ایک دو فرقے ہیں کہ جو نماز کو کہتے ہیں یہ تو ورزش ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نماز کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے، وہ نماز کے بالکل ہی منکر ہیں، زکوٰۃ کے بالکل ہی منکر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں اور ہم اہل قرآن ہیں، اور پھر وہ نماز کو اگر نہیں مانیں گے، نماز کی فرضیت کو نہیں مانیں گے، تو وہ اسلام کا کتنا ہی دعویٰ کر لیں، اس آیت کے نزدیک وہ پھر اسلام والے اور مسلمان نہیں۔ آخری آیت سنیے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اے حبیب اگر ان میں سے کوئی مشرک استجارک آپ سے پناہ مانگے، آپ سے امن مانگے، فَأَجِرْهُ تو اس کو امن دے دیجیے، حتیٰ یسمع کلام اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنیں، ثم ابلغوا مأمنا پھر آپ انہیں پہنچا دیجئے ان کے امن والی جگہ پر، ذالک بانہم قوم لا یعلمون یہ اس وجہ سے کہ بے شک یہ جو قوم ہے لا یعلمون یہ علم نہیں رکھتی ہے۔ یہ آیت سے کیا مراد ہے؟ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اگر 4 مہینے کسی کے ہونے والے تھے، اس نے کوئی مہلت مانگی کہ مجھے اسلام کو سمجھنے کا سیریسلی موقع تو دیں، میں سمجھوں تو صحیح اسلام کیا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، آپ کون سا دین پیش کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی آپ سے پناہ مانگتا ہے اسلامی ریاست سے، تو اس کو پناہ دیں۔ جو اسلامی ریاست میں اسلامی ریاست کی پناہ لے کر لے کافر، اس کو کہتے ہیں مستامن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ذمی یا مستامن کافر کو مارے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پائے گا۔ کافر کو مار رہا، لیکن کون سے کافر کو مارنا؟ کہ جو اسلامک اسٹیٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور اسلامک اسٹیٹ نے اس کو امن دیا کہ بھائی تم ہمارے ملک میں رہ سکتے ہو۔ تو یہ جو ہماری اسلامی کنٹریز ہیں، یہاں پر جتنے ہندو رہ رہے ہیں، یہاں جتنے عیسائی رہ رہے ہیں، جتنے کافر رہ رہے ہیں، ان کو گورنمنٹ نے، اسلامی ریاست نے ان کو تحفظ دیا۔ تو ان کو جب تحفظ دیا تو اب جب یہ مستامن ہو گئے، مستامن وہ کہ اسلامی ریاست ان کو امن دے دے، ذمی وہ کہ جن سے اسلامی ریاست پول ٹیکس لے اور ٹیکس لے کر کہے کہ ہم تمہاری عبادت گاہوں کی اور تمہاری جو ہے وہ جان مال کی حفاظت کریں گے۔ تو وہ ایسی جگہ پر مستامن کی یا ذمی کافر کی عبادت گاہ پر حملہ کرنا یا مستامن یا ذمی کافر پر حملہ کرنا، یہ دونوں حرام، کیونکہ اب جب اسلامی ریاست نے اس کو امن دے دیا تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جب وہ تم سے امن مانگے تو امن دو۔ تو یہ جو اسلامی ممالک کے اندر بھی جو غیر مسلموں کی عبادت گاہوں پر حملے کرتے ہیں، جو غیر مسلموں کی پریشان کرتے ہیں، غیر مسلموں کا جینا تنگ کرتے ہیں، اگر کسی اسلامی ریاست میں ایسا ہوتا ہے تو وہ شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، وہ کوئی اسلام کا کام نہیں کرتے،
کیونکہ مسلمان نے جب امن دے دیا تو بس مسلمان کی ریاست کا امن دینا اس کے لیے امن ہے. کیوں امن دیا جا رہا ہے؟ حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے. تو جب اسلامی ریاست امن دے گی تو ذمہ داری اسلامی ریاست کی کیا ہوگی کہ ان کو اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے لٹریچر یا ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کرے کہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھیں. جب وہ اللہ کے کلام کو سمجھ گئے تو اب اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے اسلام بندوق لے کر بنا. اب بتاؤ بھائی مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ پڑھ لیا نا پورا قرآن، مانو گے نہیں مانو گے؟ بتاؤ. یہ طریقہ نہیں. اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ثم ابلغوا مأمنہ. اس نے آپ اللہ کے کلام کو سمجھ لیا، 6 مہینے کے لیے آیا آپ کے ملک میں، دیکھا مسجدیں کیسے چل رہی ہیں، کلام اللہ کیسے پڑھا جا رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، ریسرچ کی اس نے. اب کیا کریں؟ اب اس کے اوپر ڈنڈا لے کر کھڑے نہیں ہو، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے ثم ابلغوا مأمنہ، پھر تم اس کو پہنچاؤ اس کے امن کی جگہ پر. یعنی اس کو اس کے قبیلے، اس کو اس کے ملک جانے دو تاکہ ان باعث ہو کر وہ ڈیسیجن بنائے. اس کو اسلام سمجھ میں آتا ہے تو قبول کر لے، نہیں سمجھ میں آتا تو نہیں قبول کرے. ڈنڈے کے زور پر یا پسٹل دکھا کے بولو اب تجھے 6 مہینے مہلت دی تھی نا ہم نے، 6 مہینے تجھے امن دیا تو اب تو مان. یہ نہیں ہے. ثم ابلغوا مأمنہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ انہیں پھر اپنے امن کی جگہ پہ جانے دو اور سوچنے سمجھ دو. یہ کیوں اللہ کہہ رہا ہے؟ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، مشرکین، ان کو پتہ نہیں ہے دین کے بارے میں. تو جو آدمی لا علم ہے اس کو پہلے علم میں تو آنے دو بات. ایک آدمی لا علم ہے تو اس کو سزا دینا یا اس پر چڑھ دوڑنا یہ درست نہیں ہے. جو پہلے لا علم ہے پہلے اس کو علم میں لاؤ کہ کیا چیز بیان کر رہے ہیں، اسلام کا موٹو کیا ہے، قرآن کا موٹو کیا ہے، نبی کا موٹو کیا ہے. تو یہ چیزیں قرآن نے اس طریقے سے بیان کی ہیں. تو پتہ چلا کفار کے ساتھ بھی اچھے ریلیشن رکھنے چاہیے اس انداز سے کہ اللہ کا کلام انہیں سنایا جائے تاکہ وہ دین کو پہلے سمجھ تو لیں، دل پھر ان کا مانے. تو اللہ نے ہدایت لکھی ہوگی تو اسلام لے آئیں گے، نہیں لکھی ہوگی تو پھر اللہ جانے اور وہ جانے. اللہ اکبر. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کا جو میں نے مسلک بیان کیا ہے دنیا میں کہیں بھی اس پر عمل نہیں کیا جاتا. حالانکہ سعودی عرب دیکھ لیں آپ، اس کے علاوہ آپ دیکھیں اردن، جارڈن وغیرہ دیکھیں، مالکی وغیرہ ہیں، وہاں پر عمل اس پر نہیں کیا جاتا. عمل کسی بھی دنیا کے خطے میں نہیں ہوتا ہے. اور جو بات کے علماء ہیں انہوں نے، امام شافعی والے بھی ہوں یا مالکی والے بھی ہوں یا احمد بن حنبل والے بھی ہوں، ان بات کے علماء نے ان آیات کو اسی پر محمول کیا ہے جو میں نے آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے بتائی ہے کہ اس سے مراد نہ پڑھنے پر نہیں ہے بلکہ نہ ماننے پر ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور سننے کی اور صلاحیت وہ عطا کرے کہ ہم آگے صحیح معنوں میں اس کو پہنچا سکیں. جو بیان کیا اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اجعل لي مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ